ترمذی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر عرفہ کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، وابستہ رہو گے، گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے میرے اطرت و اہل بیت۔ یعنی جب تک قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، ساتھ ہی اہل بیت اکرام سے محبت رکھی جائے گی، انشاءاللہ اس کی برکت سے گمراہی کا نام و نشان پاس نہیں آئے گا۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج یعنی بیوی محترمہ جتنی آپ کی بیویاں ہیں سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عبد المطلب کی اولاد میں بھی صاحب ایمان افراد جو ہیں، چاہے وہ اولاد عقیل ہوں، اولاد علی ہوں، اولاد جعفر ہوں، یہ حضرت عبد المطلب کی جو اولاد ہے ان میں جو صاحب ایمان افراد ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بنات طاہرات۔ اب جو سادات اکرام ہیں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے کہ جب تک اہل بیت سے متمسک رہیں گے، وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ گمراہی قریب نہیں آئے گی۔ تو اہل بیت کے کچھ حقوق ہیں جنہیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اہل بیت کا امت پر پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت کے ساتھ، کسی بھی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ دوسرا حق اہل بیت کا امت پر ہے کہ ان کی محبت اپنی اولاد کو سکھائی جائے، اپنی اولاد کو ان کی محبت کا گرویدہ بنایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزیں سکھاؤ ان کو۔ پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، دوسری چیز اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز قرآن کریم کی قراءت، تلاوت، یہ سکھائی جائے۔ یہ امت پر حق ہے اہل بیت کا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھائی جائے۔ اسی طرح اہل بیت کا امت پر تیسرا حق یہ ہے کہ ان کا حق پہچانا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے یعنی مجھ سے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کے سبب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کا عمل اسی صورت میں اس کو فائدہ دے گا جب کہ وہ ہمارا یعنی میرا اور اہل بیت کا حق پہچانتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی اچھے انداز میں اہل بیت کے حقوق احادیث مبارکہ میں ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح امت پر اہل بیت کا چوتھا حق یہ ہے کہ ان سے محبت رکھی جائے، اہل بیت کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دی جائے، ان سے محبت میں والہانہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، اسی طرح سے میری اولاد یعنی میرے اہل بیت اس کے نزدیک اس کے آل و اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنی جان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھیں اور اپنی اولاد سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو محبت رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ یہ ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح 5واں حق امت پر اہل بیت کرام کا یہ ہے کہ ان سے عداوت نہ رکھی جائے، ان سے بغض دل میں نہ پالا جائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو
اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہے، عداوت ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اسی طرح سے روایت میں موجود ہے جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، اسی طرح سے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان اور سلامتی ہیں، جب تک اہل بیت کرام، سادات کرام، اولاد و امجاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہیں گے۔ انشاءاللہ دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں امن و امان رہے گا۔ ان کی جتنی عزت ہمارے دلوں میں رہے گی، انشاءاللہ پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں اور ایمان پر آنے والے حملے ہم پر کم ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کرام کی محبت کا کیا انعام ملتا ہے، یہ ہم آنے والے دنوں میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کرام سے محبت رکھنے والوں کو دنیا ہی میں بدلے عطا فرمائے ہیں، اور آخرت میں تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو بھی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، قیامت کے دن اہل بیت کے نانا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اسے اجر و بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے دلوں میں اہل بیت کرام کی سچی محبت بٹھائیں، صحابہ کرام کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کرام کی عظمتوں کے قائل ہوں، اپنی اولاد کو اہل بیت کرام کی محبت سکھائیں، ان کی محبت سے اپنی اولاد کو سرشار کریں اور ان کی زندگی کو گلزار بنانے کی کوشش کریں۔ جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہوگی، انشاءاللہ وہ دل منافقت سے پاک رہے گا۔